اسرائیل کے غزہ پر زمینی حملے مزید تیز، ٹینک سے شدید گولہ باری، بڑے پیمانے پر نقصان، فضائی کارروائیاں بھی بھرپور انداز سے جاری۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی پھر کھلے عام دھمکی، کہا جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا، مزید زمینی فورس داخل ہوگی، حماس کی تباہی یقینی ہے، یرغمالیوں کو بھی بازیاب کرائیں گے، حماس کو تباہ کر دیں گے، ہمارا صرف ایک ہی گول ہے، حماس کا خاتمہ۔ اسرائیلی فوج نے ٹینکس کی نئی ویڈیو جاری کر دی، فلسطینی شہداء کی تعداد 7700 سے تجاوز کر گئی، حماس کی جانب سے بھی مزاحمت۔ اسرائیلی بربریت نہ رکی، غزہ کا رابطہ دنیا سے کاٹ دیا گیا، مواصلاتی نظام مکمل تباہ کر دیا گیا، انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل، دن رات شدید فضائی حملے، سینکڑوں شہادتوں کا خدشہ، مکمل تفصیلات سامنے نہ آ سکیں، فون پر کالز یا میسیجز بھیجنا ناممکن، ایلان مسک کی غزہ میں سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ سروس کی پیشکش، اقوام متحدہ اور عالمی ادارہ صحت کا غزہ میں موجود اپنے اہلکاروں سے رابطہ منقطع، ہلال احمر بھی بے بس، کہا بمباری اتنی شدید ہے کہ زخمیوں کو ریسکیو بھی نہیں کیا جا رہا، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے مواصلاتی بلیک آؤٹ نیوز بلیک آؤٹ ہیں۔ اسرائیل کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ، ترکیہ شہر استنبول میں لاکھوں افراد سڑکوں پر، غزہ پر بمباری فوری بند کرنے کا مطالبہ، ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں وحشیانہ کارروائی روکی جائے، اسرائیل کو غزہ میں جارحیت پر تنقید بھی بری لگنے لگی، اردن کے سخت بیان پر بھڑک اٹھا، ترکیے سے اپنا سفارتی عملہ واپس بلا لیا، سفارتی تعلقات کا ازسر نو جائزہ لینے کا اعلان کر دیا، ہزاروں افراد سڑکوں پر، فلسطین کے حق میں شدید نعرے بازی، برلن اور اسپین میں بھی فلسطینیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی، اردن کے وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل اب دنیا کو جہنم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، عمل قابل نفرت اور قابل مذمت ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ اور جماعت اسلامی آمنے سامنے، سری نگر ہائی وے میدان جنگ بنا دیا گیا، غزہ ملین مارچ کے اعلان کے بعد کریک ڈاؤن، پولیس نے جماعت اسلامی کے متعدد کارکنان کو گرفتار کیا، جماعت اسلامی کے تحفظ غزہ ملین مارچ کے کیمپس اکھاڑ دیے، جماعت اسلامی کے کارکنان سری نگر ہائی وے پر پہنچے، دھرنا دیا تو پولیس نے ایکشن لیا، لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ، کارکنان کا بھی شدید پتھراؤ، پولیس نے کارکنان کو منتشر کر کے سڑک کھلوا دی۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق ہائی وے کو کھولنے کے لیے گرفتاریاں کی، امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے صبح امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا تھا، کہا انتظامیہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار نہ بنے۔ چاند کو گرہن لگ گیا، چاند گرہن رات 1:14 پر عروج پر ہوگا، 1:53 پر جزوی طور پر ختم ہوگا، رات 3:26 پر اختتام ہوگا، پاکستان کے علاوہ یورپ، امریکہ اور افریقہ کے مختلف ممالک میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ آپ ہیں تو یہ عوام ہے تو یہ ملک ہے، آپ خوش ہوں گے، آپ کی ترقی ہوگی تو سارا کام صحیح ہو جائے گا، اس کے بغیر اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ زراعت کے شعبے کی ترقی ہماری ترجیح ہوگی، ہم نے اپنے کسانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے دیہاتوں میں خوشحالی لانی ہے، بجلی، صاف پانی اور کاشتکاروں کی آمدنی بڑھانے میں ان کی مدد کرنی ہے۔ 300 یونٹ تک بجلی فری، مزدور کی کم از کم اجرت 50,000 ہوگی، موٹر سائیکل سواروں کو آدھی قیمت پر پیٹرول ملے گا، کسانوں کو ٹیوب ویل پر فری بجلی دینے کا اعلان، استحکام پاکستان پارٹی نے اپنا منشور پیش کر دیا، جہانیہ میں عوامی جلسے سے خطاب میں جہانگیر ترین نے کہا نیا پاکستان بنانے کی کوشش کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت بہتر ہے۔ عبدالعلیم خان بولے ملک میں بادشاہت کرنے والی جماعتوں کے خلاف کھڑا ہونا ہے، گزشتہ دور میں کرپشن عروج پہ تھی، 2-3 کروڑ دیکھ کر ڈی سی لگتے دیکھے۔ جب الیکشن ہوتا ہے تحریک انصاف جیتتی ہے اور اس وقت کے چیئرمین صاحب تحریک انصاف کے وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں، نیا پاکستان ہی بن جاتا ہے۔ کون سا پاکستان بنتا ہے؟ کرپشن کا۔ ہر ہفتے بیٹوں سے بات کرائی جائے، چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں درخواست دائر، موقف اپنایا، بیٹوں سے بات کرنا حق ہے، جیل انتظامیہ نے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے 10 وکلاء کی فہرست جمع کرا دی، شیر افضل مروت، بیرسٹر علی ظفر، حامد خان اور شعیب شاہین کے نام شامل۔
नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को माशी कुव्वत बनाएंगे, अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। शहबाज शरीफ पुरअज़्म पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में कहा, हमेशा की तरह नून लीग अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी, आम इंतखाबात में तारीखी अज़्म के साथ आएंगे। परवेज इलाही की मुश्किलात कम ना हुई। गैर कानूनी भर्तियों के केस में जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। अदालत में परवेज इलाही ने कहा, सारी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए काम किया, 1 रुपया नहीं खाया। रात भर एंटी करप्शन का कोई बंदा नहीं आया, सारी रात सोया रहा, पता नहीं कहां से रिकवरी डाल लाए। ये अपनी नौकरियां पक्की करने के चक्कर में हैं। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों तफ्तीशी साहब? चौधरी साहब तो कहते हैं कहीं लेकर ही नहीं गए। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, आपको पता है हर मुल्जिम यही कहता है, ये रकम कहां से आई फिर? सुप्रीम कोर्ट में कौन से मुकदमा तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने तरजीहात तय कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने 7 निकाती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। जिन मुकदमात का जल्द फैसला कानूनी तकाजा है, उन्हें पहले सुना जाएगा। टैक्स और इंतखाबी तनाज़ात के मुकदमे को तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा लगता है निगरान हुकूमत के भी कुछ निगरान हैं। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि लगता है निगरान वज़ीर आला इंसाफ से काम लेंगे। जो रियासत मर्दमशुमारी नहीं कर सकती, वो मर्दम शनासी क्या करेगी? कराची में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम ख़वातीन मार्च। फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती के लिए 3 तलवार पर बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। माथों पर सुर्ख रंग की पट्टियां पहन रखी थीं। ख़वातीन का गज़ा पर मसालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। कराची वालों पर मौसम मेहरबान। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गटाप टाउन में ओले पड़े, ठंडी हवाएं चलने लगी। लाहौर की फ़ज़ा सांस लेने के लिए इंतहाई नासाजगार। स्मॉग के डेरे, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब। शहरियों की आंखें जलने लगीं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप पर आ गया नई दिल्ली का दूसरा नंबर। लाहौर में सड़क पर कचरा फेंकना महंगा पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब का सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मोहसिन नकवी का गाजी रोड स्टॉप का अचानक दौरा, कूड़ा करकट देखकर गाड़ी रुकवाई। बीच चौक गंदगी का ढेर देखकर शदीद बरहम हुए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अमले को बुलाया, शहर में सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत भी की। लाहौर लॉरे का रंगारंग मेला सज गया, सकाफती रंग बिखर गए। सनम मारवी और इमरान अजीज मियां कवाल ने 4 चांद लगा दिए। सनम मारवी के सूफियाना कलाम ने समा बांध दिया। फनकारों की रोमी रक्स पर परफॉर्मेंस। मेला 12 नवंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भी अलहम्रा आमद। मेले के इंतजामात का जायजा लिया।